گڈ شاباش گڈ رہو پہلے افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کاروائیاں، پھر پاکستانی سرحد پر جارحیت۔ جواب میں پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف بھرپور کارروائی۔ افغان حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور جنگ بندی کے لیے منت سماجت شروع۔ بالآخر پاکستان نے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کے لیے سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک نے کردار ادا کیا، جس کے بعد افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات طے پا گئے۔ وزیراعظم نے قطر کی کوششوں کی تصدیق کرتے ہوئے واضح پیغام دیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اگر سیز فائر کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب گیند طالبان کے کورٹ میں ہے۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ دا بال از ان دیئر کورٹ۔ اب انہوں نے اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں، واقعی وہ سنسیئر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پھر اپنی جو سیز فائر کے لیے جو انہوں نے درخواست کی ہے، اب وہ بات آگے بڑھائیں۔ اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ قطر، وہ اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اس معاملے کو طے کرانے کے لیے وہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ لیکن سیز فائر کے چند ہی گھنٹے بعد جمعرات 16 اکتوبر کو خوارج نے خیبر پختونخوا میں در اندازی کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے برگوقت کارروائی کرتے ہوئے 45 سے 50 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ اس دوران کئی زخمی بھی ہوئے۔ سرحدی کشیدگی کی ابتدا 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب ہوئی، جب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے چمن، اسپن بولدک اور کرم سمیت متعدد علاقوں میں پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی۔ جواب میں پاک فوج نے بھرپور کارروائی کی، کئی افغان پوسٹیں خالی ہو گئیں، درجنوں جنگجو مارے گئے، ٹینک تباہ ہوئے اور متعدد چوکیوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان نے کابل اور قندھار میں خوارج کے ٹھکانوں کو بھی درستگی سے نشانہ بنایا۔ تمام اہداف شہری آبادی سے الگ اور محفوظ مقامات پر تھے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی تصدیق کی کہ پاکستانی افواج نے افغانستان میں طالبان فورسز کے سرحدی کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا۔ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو فوٹیجز سے عمارتوں کو پہنچنے والا نقصان واضح ہے۔ بی بی سی کے مطابق یہ فوٹیج 12 اکتوبر کے بعد کی ہے اور جھڑپیں 11 اکتوبر کی رات شروع ہوئیں اور 15 اکتوبر تک جاری رہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پہلے روز جھڑپوں میں 23 پاکستانی جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، جبکہ 200 سے زائد افغان طالبان اور اتحادی شدت پسند ہلاک کیے گئے۔ 15 اکتوبر کی صبح افغان طالبان نے اسپن بولدک کے قریب 4 مقامات پر حملہ کیا، جسے پاکستانی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طالبان نے اپنی سرحد کے اندر پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسی رات کرم سیکٹر میں بھی حملے کی کوشش کی گئی۔ جوابی کارروائی میں 6 ٹینک اور 8 چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 25 سے 30 جنگجو مارے گئے۔ اسی روز پاک فضائی کی کارروائیوں سے متعلق اطلاع بھی آئیں، تاہم اسلام آباد اور کابل دونوں نے باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس افغانستان کے کسی بھی حصے میں کارروائی کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں اور نئی دہلی کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں، تو پہلے دھمکی پوری کر لیں، پھر اس کے بعد مذاکرات کر لیں گے۔ جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ان کی ٹیریٹری کے اندر ٹارگٹ کیا ہے۔ میں کوئی مستقبل ماضی بعید میں نہیں، میں وہاں پہ گیا تھا، 2.5-3 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے ہمیں جب کہا تھا کہ ہم ان کو ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو اس وقت چاند پہ تو نہیں تھے یہ طالبان، جو ہیں ان کی ٹیریٹری پہ تھے، جن کو یہ اپنے ویسٹرن پروونسز میں لے کے جا رہے تھے۔ دوسری جانب طالبان ترجمان نے کابل دھماکوں کو ٹینکر پھٹنے کا نتیجہ قرار دیا، لیکن وجہ بتانے سے قاصر رہے۔ ڈیورنٹ لائن پہ ایک تنازع ہے شروع سے، وہ کہتے ہیں یہ بارڈر نہیں ہے، یہاں پہ تھوپا گیا، مسلط کیا گیا ہے۔ ان کے کورس میں بھی یہ جو کتابیں ہیں اس میں یہی ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو گروپنگ ہے قندھار کی اور جلال آباد کی اور کابل کی اور حقانی کی اور حکمت یار کی، وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس روحانی کیپٹل کی ڈائریکشن ہے جس کے امیر متقی وزیر خارجہ ہیں۔ کابل سیاسی کیپٹل ہے اور امیر مومنین بھی قندھار میں رہتے ہیں،
تو قندھاری مسئلہ ہے یہ، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا ریکلیس یہ واقعہ ہو گیا کہ جو جنگ کی طرف جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس کو ٹھیک ٹھاک سیریس لیا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، بہت مارا، بری طرح مارا، اندر تک 30 کلومیٹر تک اندر چلے گئے، غرطالی کیمپ پہ قبضہ کر لیا، وہ الگ بات ہے۔ عصمت اللہ کاکڑ کیمپ کو تباہ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بنیادی پالیسی تبدیل کی ہے۔ پاکستان نے ابھی تک اس میں روایتی ہتھیار استعمال کیے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میری اپنی رائے میں یہ پاکستان نے خارجہ پالیسی تبدیل کی ہے اپنی۔ خارجہ پالیسی کا مطلب ہے کہ پاکستان اب کہتا ہے طالبان رجیم، طالبان انتظامیہ نہیں کہتا، یہ کابل انتظامیہ نہیں کہتا، طالبان رجیم کہتا ہے۔ اور پاکستان نے کابل پر اور قندھار پر ایک ساتھ اٹیک کر کے یہ میسیج دے دیا ہے کہ ہاں دونوں کیمپ، دونوں گروپ ہمارے لیے برابر ہے اور ہم کہیں بھی مار کر سکتے ہیں۔ دوحہ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سیدھا سادہ ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ انسسٹ کرے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے، ورنہ بیکار ہے، پھر جانا بیکار ہے۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ افغان حکومت کالعدم TTP کو لگام دے اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ طورخم اور چمن پر کئی اجلاس بھی ہوئے، ڈوزیر بھی دیے گئے، سرحدی باڑ کی تکمیل پر زور دیا گیا، مگر افغان حکومت کی جانب سے صرف زبانی یقین دہانیاں ملتی رہیں۔ کالعدم TTP کی کارروائیاں بڑھتی گئیں اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی گہری ہوتی گئی۔ یہی تناؤ آج کی جھڑپوں کی اصل بنیاد ہے۔